آواز بلند تر صلوات کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے دام درہم سخن اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی عزت و آبرو و مقام سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے تمام مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے زوجہ سید حاکم علی شاہ مومن نے درخواست کی ہے اس مرحومہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال مولانا حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل دلوں کی بیداری کے لیے اور بہتر طریقے سے ایام ازا کو گزارنے کے لیے سب مل کر بار دیگر صلوات علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے رسول ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میں نے آپ سے تقاضا کیا کہ بلند آواز سے درود بھیجیں، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ یہ جو دو روئی نفاق کا جو پہلا مرحلہ بسا اوقات چاہنے والے کے دل میں پیدا ہوا جاتا ہے، اس کی بنا پر لوگوں کے سامنے پڑھی جانے والی نماز اور تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز میں فرق ہو جاتا ہے، اس کی بنا پر لوگوں کے سامنے انسان خوش اخلاق اور خدا نخواستہ اپنے گھر میں بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو دو روئی، دو چہرے کہ آہستہ آہستہ یہ نفاق کی جانب انسان کو لے جاتا ہے۔ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جب مجھ پر درود بھیجو بلند آواز سے بھیجو، محمد و آل محمد پر بلند آواز سے درود بھیجنے والا کبھی منافق نہیں ہو سکتا، کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ بار دیگر صلوات علی محمد اسی طرح سے میرے مولا کے نام میں یہی تاثیر ہے عزیزو، جب کبھی اس نعرے کو بلند کرے، اس نعرے کو آگے بڑھائے، بلند آواز سے اس نعرے کو بلند کرے، اس لیے کہ جس طرح سے صلوات انسان کو نفاق سے نکالتا چلا جاتا ہے، مومن بناتا چلا جاتا ہے، اس طرح سے نعرہ حیدری بلند آواز سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھ دیں بارے دیگر۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کا شکر بجا لائیے کہ جس پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو دوبارہ سے فرش عزا پر آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ایام عزا کا آغاز ہوا، چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو معطر کریں اہل بیت کے ذکر مصیبت سے۔ کتنے ہی ایسے مومن جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔ انشاءاللہ عرش بری پر اہل بیت کی بارگاہ میں ان کے جوار میں بیٹھ کر کربلا والوں کی مصیبت کے ذکر سے بہرمند ہو رہے ہوں گے، اور اس فیض کے طفیل ان کے درجات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ مستحب ہے کہ پہلی کا دن انسان رب کی بارگاہ میں کچھ یوں دعا طلب کرے، اے پروردگار مجھے شیطان لعین کے وسوسوں سے نجات عطا فرما، اے پروردگار نفس امارہ جو برائی کی جانب بلاتا ہے مجھے اس سے مقابلہ کرنے میں قوت و طاقت عطا فرما، اے پروردگار ایسے زندگی بسر کروں، اس طرح سے میرے قدم اٹھیں کہ ہر قدم مجھے تیری بارگاہ سے قریب کرتا چلا جائے۔ یہ میرے جملات نہیں ہیں، دو روایتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار متعال اس مجمع میں موجود ہر مومن و مومنہ کو جلد سے جلد سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج کی بارگاہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کا فرمان ہے کہ جب محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی تو اللہ کے رسول اللہ سے کچھ یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ جن جملات کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، توحید سکھائی ہے عزیزو اس گھرانے نے، توحید بیان کی ہے اس گھرانے نے۔ کبھی دعا سے اپنی قربت میں اضافہ کر کے دیکھیں عزیزو، زندگی میں کتنا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح سے رب سے پکارو، یا حسن البلا، یا حسن البلا، اے وہ جس کی آزمائش کتنی خوبصورت ہے، جو دیتا ہے تو بھی اس کی مہربانی ہے، جو لیتا ہے تو بھی اس کا کرم ہے۔ اپنے بندے سے کئی زیادہ ماؤں سے محبت کرنے والا ہے۔ یا حسن البلا، یا عظیم الرجا، اتنا آسانی سے انسان خدا کی بارگاہ سے اپنی امیدیں نہیں توڑتا ہے۔ جس کی بارگاہ میں میری امیدیں بہت عظیم ہیں،
یا منقذ الغرقا، اے ڈوبنے والے کو بچانے والے پروردگار، یا منقذ الہلکا، اے ہلاک ہونے والے کو نجات دینے والے پروردگار۔ اور دعا کے آخری حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے پروردگار، اے پروردگار، جو اچھائیاں لوگ میرے بارے میں بیان کرتے ہیں اس سے مجھے بہتر قرار دے۔ میرے جن عیوب سے لوگ باخبر نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، میرے پروردگار ان پر پردہ پوشی فرما دے۔ اور اے میرے آقا، اے میرے مولا، جو لوگ میرے بارے میں برائی کرتے ہیں اس سلسلے میں میری پکڑ نہ فرما۔ یہ میرے 8ویں امام کا ارشاد، پہلی محرم اللہ کا رسول رب کی بارگاہ میں کچھ یوں دعا طلب کرتا تھا۔ اگر آپ نے آج کے دن یہ دعا نہیں طلب کی تو اب گھر پر جا کر 3 یا 4 منٹ آپ کے لے گا یہ دعا، اس کی تلاوت کریں۔ توحید کا درس در اہل بیت مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اور پہلی محرم یاد دلاتی ہے اس ہستی کی جس کی کنیت ہے عزیزو ابا، پڑھیے میرے ساتھ، ابا عبداللہ۔ آؤ عزیزو، کب زیارت نہیں ملی ہے کربلا کی؟ آخری مرتبہ کب گئے ہو؟ کیا فائدہ ایسے پیسے کا، کیا فائدہ ایسے مقام و مرتبے کا کہ انسان اپنے مولا و آقا کے روضہ منورہ کی زیارت سے محروم ہے؟ مانگو عزیزو۔ فرمایا گیا ہے پیسے والے کثرت سے امام مظلوم کی زیارت کو جا۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ حتیٰ غریب سے نہیں جا سکتے ہو، فرمایا کھلے آسمان تلے آ جاؤ اور 3 مرتبہ ہمارے جد مظلوم کو اس طرح سے پکارو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آؤ عزیزو، توجہ سے کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے مولا و آقا پر سلام بھیجیں۔ اس پہلی ایام رضا کی اس عظیم عبادت کو اپنے لیے نورانی قرار دیں، سب مل کر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آنکھوں کو رب نے آنسو عطا کی عزیزو، رونے کی شکل بنا پائے۔ فرمایا نام حسین میں کچھ ایسا درد ہے، کچھ ایسا کرب ہے، کچھ ایسی تپش ہے، کچھ ایسی حرارت ہے کہ ہر چاہنے والے کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہو جاتے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اس کنیت کا ایک معنی علماء کرام یہ پیش کرتے ہیں، عبداللہ یعنی اللہ کے بندوں کے باپ حسین ابن علی تجھ پر سلام۔ اللہ کے بندوں کو بندگی سکھانے والے حسین ابن علی تجھ پر سلام۔ اگر کربلا نہ ہوتی یہ فرامین، یہ بندگی کا راستہ میرے اور آپ کے لیے کھلا نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر بجا لائیے۔ آئیے میرے 8ویں امام کی زبان ابن شبیب کو دیکھا، فرمایا اے ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین۔ پہلی محرم کے دن ابن شبیب سے فرمایا اے ابن شبیب اگر کسی شے پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریا کرو۔ عزیزو فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بناؤ۔ خداوند متعال بہت نورانیت عطا کرتا ہے۔ ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین، کسی شے پر رونا چاہتے ہو حسین ابن علی پر گریا کرو۔ یہ بھی میرے 8ویں امام کے کلمات ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ میرے جد مظلوم کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو، جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا، اور آپ کے ساتھ ایسے 18 پاک و پاکیزہ انسانوں کا قتل عام کیا گیا کہ زمین پر جس کی نظیر و مانند نہیں پایا جاتا تھا۔ فرمایا میرے جد مظلوم کے قاتل پر آسمان نے گریہ کیا، خون رویا ہے آسمان، سرخ آندھیاں چلی ہیں آسمان سے، زمین و آسمان نے گریہ کی۔ پھر چند کلمات عزیزو اس کو اپنے سینے پر ثبت و ضبط کر لے۔ فرمایا اگر روتے روتے یہ عالم ہو جائے کہ یہ آنسو تیرے رخساروں پر آ جائیں تو اللہ کی جانب سے جو ہدیہ ہے وہ یہ ہے کہ
کہ تیرے قلیل و کثیر، چھوٹے اور بڑے، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ خواہ گناہ کم ہو یا زیادہ، خواہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، پروردگار متعال معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا چاہتے ہو اس عالم میں اللہ سے ملاقات کرنا کہ تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، فزر الحسین، حسین ابن علی کی زیارت کو بجا لو۔ یہ جو ہمارے یہاں رسم ہے، یہ جو سنت ہے، یہ جو روش ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، بہت خوبصورت ہے کہ ہر مجلس کے بعد ہم مولا و آقا پر سلام بھیجتے ہیں۔ قریب سے جا کر موقع ملے کیا بات ہے، لیکن کوئی دن بھی خصوصیت سے محرم الحرام میں مولا و آقا کی زیارت سے خالی نہ رہنے پائے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو نبی کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں جو نبی کا مقام ہے، ان کی آل کا مقام ہے، وہ تمہیں نصیب ہو تو حسین کے دشمنوں سے، آل محمد کے دشمنوں سے اظہار براءت کرو۔ فقط زبان سے نہیں، اپنے عمل سے یہ بیان کرو کہ ان کے عمل سے اور ان کی طرز زندگی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا چاہتے ہو وہی ثواب، وہی مقام، وہی مرتبہ جو حسین کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہونے والوں کو نصیب ہوا، تمہیں نصیب ہو۔ جب کبھی کربلا والوں کی یاد ستائے، زبان پر یہ جملے لاؤ، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کاش میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی عظیم کامیابی نصیب ہو جاتی۔ ایک آخری جملہ جس سے میں اپنے موضوع سے متصل ہوا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو جنت میں وہ مقام اور مرتبہ جو پروردگار متعال نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، وہ تمہیں نصیب ہو جائے، جہاں ہم خوش ہوں وہاں خوشحال ہو جاؤ، اور جہاں ہم غمگین ہیں وہاں غم تمہارے چہرے سے، تمہارے وجود میں اور تمہارے قلب میں نظر آنے لگے۔ اس لیے کہ یاد رکھو جو جس سے محبت کرے گا، جس کے زیر سرپرستی زندگی کرے گا، کل کو قیامت میں اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آواز۔ حیدرآباد کے مومنین، مجھ خاکسار کے طرز گفتگو سے آشنا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا جب مجلس میں جائیں ادب و احترام سے جائیں۔ مجلس کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان خالی پیٹ ہو، ایک ادب یہ ہے طہارت کے ساتھ ہو، دیگر ضروریات سے اس کا ذہن خالی ہو، دنیا و ما فیہا سے مولا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تیری بارگاہ سے لینا چاہتا ہوں۔ لہذا جب ادب و احترام سے انسان مجلس میں آئے گا، پروردگار متعال سے محروم نہیں فرمائے گا، اور وہ کچھ عطا کرے گا جو اس بارگاہ سے اس کے اولیاء اور پاکیزہ ترین چاہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جہاں اہل بیت کی خوشی وہاں انسان خوش ہو جائے، اور جہاں ان کی ناراضگی وہاں انسان کی ناراضگی، جہاں ان کے قدم آگے بڑھ جائیں انسان کے قدم بھی بڑھنے لگے، جہاں ان کے قدم رک جائیں انسان کے قدم بھی رکنے لگے۔ جن سے انہیں محبت ہو، تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، جن سے انہیں محبت ہو وہ ہمارے محبوب ہو جائے، جن سے انہیں نفرت ہو وہ ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ ہو۔ غلام و کنیز کہتے ہی اسے عزیزوں کہ جس کی کوئی تمنا اپنی نہیں ہوتی، جس کی کوئی خوشی اپنی نہیں ہوتی، جس کا کوئی قدم اپنا نہیں ہوتا ہے، جیسے آقا کا فرمان ویسے غلام و کنیز کا کردار۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل۔ کم ترین تحفہ جو اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے عزیزوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ حسین کا عزادار، حسین کا غمخوار، حسین کا ماتمدار، گناہ اس کی زندگی میں نہیں پائے۔ کم ترین تحفہ، جس جگہ چاہنے والے آ بیٹھتے ہیں، علی و آل علی کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں عزیزوں، وہ جگہ ملائکہ کے جھرمٹ میں آ جاتی ہے۔ خدا کی رحمت کے ملائکہ اس جگہ کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ مجلس مکمل ہو جائے یہ ملائکہ واپس پلٹ کر جاتے ہیں۔ دیگر ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں، تم میں ہم ایک ایسی خوشبو دیکھ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تم میں ہم ایک ایسی خوشبو دیکھ رہے ہیں جو اس سے قبل تم میں
نہیں پائی جاتی تھی. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا زمین پر رسول کے وسیع کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے, محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا, ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں. تڑپ کر دیگر ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو. کہا مجلس ختم ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں, زمین کے اس ٹکڑے پر لے چلو, ہم اس سے متبرک ہونے میں اپنا افتخار دیکھتے ہیں. تو عزیزو, جس جگہ پر یہ ذکر ہو جائے وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. ابھی تک یہ سڑک تھی, لیکن آج فرش عزا ہے, آج منسوب ہے حسین ابن علی سے, آج متبرک ہے. ابھی تک یہ شامیانہ تھا, لیکن آج خیمہ حسین ہے, خیمہ حسین. ہر شے. ہاتھ جوڑ کر چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, فرشتہ گناہ کرتا ہے میرے بھائی؟ فرشتے کی زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے میرے بھائی؟ جواب دیجئے. نہیں. اس فرشتے کی زندگی میں ذرہ برابر گناہ نہیں ہے جو خدا کا مکرم ہے, خدا کا پاک و پاکیزہ. ذرہ برابر جیسا خدا چاہتا ہے ویسے اس کی زندگی ہے. وہ اگر ذکر محمد و آل محمد کر لے تو خوشبودار ہو جاتا ہے. وہ جو ویسے ہی خوشبو میں ڈوبا ہوا ہے اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو علی کے چاہنے والے کو کم ترین تحفہ جو اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے, گناہ اس کی زندگی سے مٹ جاتا ہے. یہی سبب ہے اے عزادار, اے حسین کے ماتمدار, اے حسین کی مجلس برپا کرنے والے, کم ترین تحفہ یہ ہے کہ اب جب تو پلٹ کر گھر واپس جا تو تیری زوجہ تجھے پہچاننے نہ پائے, تیرے بچے تجھے پہچاننے نہ پائے, تیرے ماتحت کام کرنے والے تجھے پہچاننے نہ پائیں. وہ کوئی اور تھا جس کی زبان پر بد کلامی آ جاتی تھی, اب حسین کا عزادار آ رہا ہے. جس طرح سے اس عزا نے اس کی زبان کو پاک کیا ہے, اس کی آنکھوں کو پاک کیا ہے, اس کے کانوں کو پاک کیا ہے, اس کے پورے وجود کو پاک کر دیا ہے, گناہ اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا. ایک درود پڑھ دے محمد بہرحال عزیزو, یہی موضوع ہے کربلا معراج بندگی. وہ کیا اسباب ہیں کہ جو انسان کو بندگی کی جانب لے جاتے ہیں, اور وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو انسان کو دائرہ بندگی سے خارج کر دیتے ہیں. آج اس مقدماتی گفتگو میں دو چہروں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ہے نا میرے بھائی؟ دو چہروں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں ہر انسان بلندی کا طالب ہے, دنیا میں ہر انسان کمال کا خواستگار ہے. قبول کرتے ہیں اس مقدمے کو یا نہیں؟ سو تو نہیں رہے میرے بھائی؟ ایسا نہ کیجیے. دنیا کو میرے ساتھ تکرار کرے ذرا, مجھے پتا چلے میرے جملے کی. دنیا میں ہر انسان بلندی چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, شرف چاہتا ہے, کمال چاہتا ہے, جو بھی لفظ یہاں پر استعمال کرنا چاہے. لیکن پھر لوگوں کا طریقہ کار مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں آنے والا کمال مختلف ہے. ایک لڑنے میں کمال دیکھتا ہے, ایک سلو اور صفائی میں کمال دیکھتا ہے, ایک بولنے میں کمال دیکھتا ہے, ایک خاموش رہنے میں کمال دیکھتا ہے. اے نوجوان جو میرے ساتھ ہے, اپنے موبائل پر مد نظر رکھتے ہوئے, ایک دیکھنے میں کمال محسوس کرتا ہے, ایک نظریں چکانے میں کمال محسوس کرتا ہے. دونوں بلندی چاہتے ہیں, دونوں عزت چاہتے ہیں, دونوں شرف چاہتے ہیں, دونوں مزہ چاہتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار میں اختلاف کیوں ہے؟ معرفتوں میں اختلاف ہے. ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے. سراب سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ سراب سمجھتے ہیں؟ کسی بیابان میں آپ سفر کر رہے ہو, دور سے آپ کو, اور پیاسے بھی ہو, دور سے انسان کو چمک نظر آتی ہے. یہ جس طرح سے بھائیوں نے کہا پانی نظر آتا ہے, دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے, جب نزدیک پہنچتا ہے تو سنگلاخ دیکھتا ہے, چٹیل میدان دیکھتا ہے. اسے عربی ادب میں, اردو ادب میں, کیونکہ بہرحال ہمارے معاشرے کی یہ ستم ظریفی ہے, آہستہ آہستہ ہم پاکستانی اردو بھی بولتے چلے جا رہے ہیں, اتنا جو ہے وہ غیر کی زبان کو اپنی زبان میں. تو بہرحال ایک آدمی سراب کے پیچھے دوڑتا ہے, دوڑ یہ بھی رہا ہے, وہ اس سے پیچھے کہاں دوڑ رہا ہے؟ کہے گا پانی کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ اسے پانی ملا یا نہ ملا.
تو عزیزوں دوڑتا تو ہر انسان کمال کے پیچھے ہے، یہ وقت بتائے گا کہ اس نے کمال پایا یا زوال پایا. اور یہ فرش عزا ہے جو چاہنے والے کو بیان کیے دیتی ہے. اے علی کے چاہنے والے، اے محمد و آل محمد کے ماننے والے، اس فرش عزا پر ہم تجھے بتاتے ہیں کمال ہے کیا. کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر دوڑ لگاتا رہے اور کل کو جب تیرا انتقال ہو تو جز زوال کے کچھ نصیب نہ ہو. ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور آل. فرمایا امام معصوم نے الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، جب انتقال ہوگا جب جاگیں گے. جب انتقال ہوگا جب جاگیں گے. یہ پیسہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ قوت، یہ شباب کمال ہے یا زوال میرے بھائی؟ بولیے. قبر میں جانے والا نہ پیسہ اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ شباب اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ مقام اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ مرتبہ اس کے ساتھ جاتا ہے، نہ عزت اس کے ساتھ جاتی ہے. بس مولانا کمال کیا ہے؟ جی میرے بھائی کمال یہ ہے پیسے کو منسوب کر دے حسین ابن علی سے، زندگی کو منسوب کر دے علی ابن ابی طالب سے، مقام اور مرتبے کو جوڑ دے آل محمد کی نوکری سے. پھر یہ وہ کمال ہے جب تو اس دنیا سے جائے گا یہ کمال بھی تیرے ساتھ جائے گا. ایک درود پڑھ دیجیے. یہی سبب ہے کہ انسان جب اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو یہی تو کہتا ہے بے ابی انت و امی، مولا اے میرے ماں باپ آپ پر فدا، و نفسی میری جان آپ پر قربان، و مالی میرا مال آپ کی خاطر نچھاور، و ولدی میری اولاد آپ کی راہ میں کارآمد. اس سب کا سب آپ کے لیے ہے. وگرنہ یاد رکھیے گا عزیزوں، اگر در اہل بیت سے اسے نہ جوڑا شاید دنیا میں جھوٹی عزت مل جائے، شاید 4 دن لوگ آپ کو سلام کر لیں، شاید لوگ آپ کے دبدبے، اور چند دن کی بات ہے عزیزو، اپنی نگاہوں میں نہیں دیکھتے ہو. ایک صاحب نے ملک الموت کے ساتھ طے کر لیا کہ بھائی جب ہوتا ہے مملکت خدا داد پاکستان ہے عزیزو، روابط کی دنیا ہے، ضوابط پر حاکم ہے. سمجھ رہے ہیں عزیزو میرے ساتھ ہیں؟ قوانین بالا ہے قوانین. ایک صاحب نے طے کر لیا ملک الموت سے کہ بھائی آنے سے پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں تیاری کر لوں. ہر مہمان کے لیے انسان اور میزبان تیاری کرتا ہے جوس اس مہمان کے. مملکت خدا داد پاکستان میں ویسے بھی بہرحال مہمان پوچھ کر نہیں جاتا ہے نا، یہاں پر بن بلائی جاتا ہے معمولاً. ایک ادب یہ ہے کہ آپ پوچھ کر جائیے، اور اگر بن بلائے پہنچ بھی جائیے 3 مرتبہ دق الباب کیجیے، اس کے بعد واپس پلٹ جائیے. مولانا گھر میں موجود ہے، تو غلام ہے، تو کنیز ہے، اس طرح سے زندگی بسر کر جیسے وہ چاہتے. انہوں نے فرمایا 3 بار دق الباب کر. تو نے دق الباب کیا، خدا کی خاطر کیا، رسول کی خاطر کیا، علی و آل علی کی خاطر اس عمل کو بجا لایا، یا اپنی دنیا کی خاطر؟ دنیا کی خاطر زوال ہی زوال ہے. اگر ان کی خاطر بجا لایا تو تجھے ان کی بارگاہ سے پاداش اجر نصیب ہو جائے گا. سامنے والا ملاقات دے یا نہ دے. لیکن اگر سارا ہی معاملہ دنیا کا ہے تو سارا کا سارا اسی دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. فرمایا مومن سے ہماری خاطر ملاقات کرو، ایک ایک قدم پر پروردگار متعال نیکیاں دیتا چلا جاتا ہے، گناہ مٹاتا چلا جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فقط مجلس میں انسان علوی اور حسینی نہ بنے، اس کی پوری زندگی حسینی اور علوی ہو جائے. ایک ادب یہ ہے کہ انسان پوچھ کر چلا جائے. میں بعض اوقات کہتا ہوں اگر کسی کا موبائل فون نہیں اٹھائے کتنا ناراض ہو جاتا ہے. اور آج کل جو جدید وسائل ارتباطات ہے کہ بھائی میرا میسج پڑھ لیا اور پھر جواب نہیں دیا، میرے بھائی اس کی بھی زندگی ہے. یہ کوئی ناراضگی کا موقع نہیں ہے. پہلے ذرا اہل بیت سے پوچھ لیں کہ آیا مجھے اس موقع پر. بہرحال عزیزوں کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مہمان میزبان آمادگی کرتا ہے. ایک مہمان ایسا ہے، اور آپ تو عادی ہے بن بلائے مہمانوں کی ضیافت کرنے کے اور ان کا استقبال کرنے کے.
تو عزیزو ایک مہمان ایسا ہے جو بن بلائے آتا ہے اور روزانہ 5 مرتبہ ہمارے گھروں میں آتا ہے. کیا ہے اس مہمان کا نام؟ بولیے کیا ہے اس مہمان کا نام؟ ملک الموت. کیا جانتا ہوگا باپ اپنی اولاد کو؟ اس سے کئی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. کتنی آمادگی ہے اس مہمان کے لیے عزیزو، کتنی آمادگی کی. طے کر لیا ملک الموت کے ساتھ کہ بھائی بتا کے آنا، بن بلائے نہیں آنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن پہنچ گیا ملک الموت. کہا بھائی طے ہوا تھا ہمارا. ہاں ہماری زبان میں بھائی پیسے دیے میں نے آپ کو، کیا آپ میری یہ فائل آگے بڑھا دو گے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ لگا بھائی طے کیا تھا، تم نے کیوں نہیں خبر دی؟ کہا میں نے خبر دی، بالوں کی سفیدی تجھے پتہ نہیں دیتی تھی، یہ گھٹنوں کا درد تجھے بیان، یہ دانتوں کا ہاں یہ بڑھاپا، یہ کمر کا جھکنا، یہ اور کیا چاہیے عزیزو؟ میں فون کر کے تجھے بتاؤں؟ بتا تو رہا ہوں کہ میں بہت جلد تیرے نزدیک پہنچا چاہتا ہوں. در اہل بیت بیان کیے دیتا ہے کمال کسے کہتے ہیں. اور فرش ازا عزیزو اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کمال، یہ انسان فیکٹری فٹڈ ہے کہ جب اسے سمجھ میں آ جائے کمال اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے. وگرنہ ادعا کرنا بہت آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے. 2 چہرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ جنہوں نے ادعا تو کیا لیکن عمل میں پیروں میں استقامت نہیں رہی. ایک وہ کہ جن کے پیروں کی استقامت کا کیا عجب عالم ہے. اور انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں ان امور کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا کرے کہ جو دعویٰ ہے عمل میں اس کی دلیل لا سکے. بلند آواز سے درود پڑھتے محمد. روز جمعہ ہے، منسوب ہے، فرمائیے. روز جمعہ منسوب ہے، فرمایا ہفتے کے دنوں کو 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین بارے دیگر صلوات علی محمد. ہفتے کے دنوں کو 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے آباد کرو. اب میں دن بتاؤں گا، شخصیت جو اس دن سے منسوب ہے وہ آپ بیان کریں گے. ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا دن اللہ کے رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وعجل، آپ کی زیارت سے انسان بہرہ مند ہو. مفاتیح الجنان کو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو اپنے گھروں کی زینت قرار دے. اس وقت اردو ترجمے کے ساتھ آپ جو ہے وہ کتب فروشی پر آسانی سے اسے پا سکتے ہیں. خدا را اپنی مجلسوں میں نیاز کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ مفاتیح الجنان تقسیم کریں. یہ بھی نیاز ہے، یہ بھی نیاز ہے میرے بھائی. جس طرح سے جسم کی نیاز، جسم و روح کے لیے شفا ہے، یہ روح کی نیاز ہے، روح کو بھی شفا دیتی ہے، انسان کے جسم کو بھی شفا عطا کرتی ہے. مفاتیح الجنان ہفتے کا دن مختص ہے اللہ کے رسول سے. اتوار کا دن، سنڈے کا دن بتائیے. مولا کائنات اور شہزادی زہرا مادر حسنین، ایک درود پڑھ دے محمد اور ان کی. پیر کا دن حسنین علیہ السلام سے. منگل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کی ذوات مقدسہ سے. بدھ کا دن، ویڈنسڈے کا دن ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام اور 10ویں امام کی ذوات مقدسہ سے. اور یہ زیارتیں موجود ہیں، 2 منٹ 3 منٹ بھی آپ کے نہیں لیں. پورا ہفتہ گزرے 14 معصومین کی یاد سے انسان کا قلب منور ہو جائے. اس کا عقیدہ جو اس نے قبر میں جا کے پیش کرنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا امام ہے، تو میرا امام ہے، تو میرا آقا ہے، تو میرا مولا ہے. انسان فراموش نہ کرنے پائے. جمعرات کا دن 11ویں امام سے. جمعے کا دن زمانے کے امام بقیت اللہ العظم جل اللہ تعالی فرجہ محمد کی ذات مقدسہ سے تعلق رکھتا ہے. بہرحال آپ گفتگو میں میرے ساتھ رہیے گا. 2 چہرے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ فرش عزا مجھے اور آپ کو بھیک میں وفا عطا کرتی ہے. ایک چہرہ وہ ہے جو ادعا تو کرتے ہیں لیکن جب مقام امتحان آتا ہے، مقام عمل آتا ہے، ان کے پیروں میں لرزش طاری ہو جاتی ہے، ان کے قدم رک جاتے ہیں. کہ انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیا کریں. آسان نہیں عزیزو، آسان نہیں ہے. پہلا قدم اٹھانا آسان نہیں، لیکن پھر اگر ایک قدم اٹھا لے پھر شاہراہ پر چلنا بہت آسان ہے. کچھ قدم میں نے اور آپ نے اٹھانے، پھر اس کے بعد عزیزو چلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اڑا کر لے جاتے ہیں. وہ
بلندیوں کی جانب لے جاتے ہیں. کربلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے ہلا. کیا نام ہے علاقے کا؟ ہلا. بہت سارے علماء اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. انہی ہستیوں میں علامہ ہلی علیہ الرحمہ مکتب تشیع کی جلیل القدر شخصیت کہ اگر آپ کو نجف اشرف مولا آقا کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہو، آپ کے روضے کے پہلو میں علامہ ہلی علیہ الرحمہ. بہرحال ہلا سے تعلق رکھنے والے علماء، وہاں پر ایک زیارت گاہ ہے. اس زیارت گاہ کا نام ہے مقام امام زمان. جمعے کا دن عزیزو اپنے اور اہل و عیال اپنے دوستوں کے قلوب کو زمانے کے امام کی یاد سے آباد کریں. ایک مقام ہے مقام امام زمان. کیا ہے اس کے پیچھے تاریخ؟ ایک زمانے کا ایک چاہنے والا ہے، بار بار بیابانوں میں تنہائی میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں فریاد بلند کر رہا ہے، مولا کب ظہور فرمائیں گے، مولا کب ظہور فرمائیں گے، کب تک یہ غیبت کا سلسلہ باقی رہے گا آقا؟ ایک درود پڑھتے محمد اور ان کی آل پر. بہرحال ہمارے استاد کے بقول یہ جو آپ کے بٹیر ہیں ان کی چونچے اگر بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بارہ دیگر صلوات علی محمد ان کو سائلنٹ رکھے، آف کر دے، کبھی ان سے تھوڑا فاصلہ کرے. واقعی قسم بخدا انسان اگر اتنا رابطہ اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے مولا واقع سے قائم کر لے، کیا مقام اور مرتبہ پا لے گا. تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر. بہرحال بیابانوں میں جاتا ہے، فریاد بلند کرتا ہے، مولا کب ظہور فرمائیں گے. کبھی کہتا ہے دیگر جگہوں کو تو چھوڑیے آقا، فقط ہلا میں 1000 ایسے انسان زندگی بسر کر رہے ہیں جو جاں بے کف ہیں، آپ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. مولا پھر کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ آج بھی ایسا ہی ہے نا عزیزو. بس اوقات چاہنے والا سوال کرتا ہے آقا کیوں کر ظہور نہیں ہوتا آپ کا؟ اتنے چاہنے والے موجود ہیں. ایک مرتبہ اسی طرح سے فریاد بلند کر رہا تھا کہ کسی سے ملاقات ہوئی، کہا تیری تمنا پوری ہوئی. ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور پھر میرے زمانے کے امام نے فرمایا اے چاہنے والے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مجلس عزیز و تربیت گاہ ہے، تہذیب نفس کا مقام ہے. خدا را یہ نہ چاہیں کہ دوسروں کو سنا کر ہم خوش ہو جائیں. نہیں عزیزو، اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل ہے، دوسرے کی جانب انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. دوسرے کے لیے بھی دعا طلب کرے، پروردگار یہ ساری کی ساری تیری مخلوقات ہے، اس کی ہدایت کر دے، اسے بھی علی والا بنا دے. کچھ نہیں کر سکتے روزانہ، اے میرے دوست، اے میرے بزرگ، اے میری ماں اور بہنوں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ نور جو اس فرش اعضاء سے مل رہا ہے، ایک شمع روشن کرنے کی کوشش کریں. کل کو جب آپ اپنے بزنس سینٹر پہ جاتے ہیں، اپنی جاب پر جاتے ہیں، کیسے ہم بہت سارے میسیجز دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں. اے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا. اللہ محبت کرتا ہے ہر اس انسان سے جو حسین سے محبت کرے. میرے بھائی آج میرے ساتھ چل فرش اعضاء پر، ایک مرتبہ ہی چل. میں گڑ گڑاتا ہوں، تمنا کرتا ہوں عاجزی اور انکساری سے عزیزو، ایک مرتبہ اسے فرش اعضاء کر لے. باقی فرش اعضاء اور حسین ابن علی خود ہی نورانیت عطا کرتے. اس شمع کو جلائے عزیزو، خدا را محدود نہ کریں اس شمع. مراجع کرام کا فرمان ہے دیگر ادیان، دیگر مکاتب فکر کے مقدسات کی توہین نہ کریں. کس نے کہا اپنا مکتب چھوڑ دے؟ دوسروں کی توہین بند کر دے عزیزو اس فرش اعضاء سے. دین مبین اسلام اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، قسم بخدا اگر میں اور آپ اس بلندی کو دیکھ لیں انسان دوڑ لگائے گا اس کے پیچھے، اور یہ عالم جگمگائے گا اہل بیت کی خوشبو سے، یہ عالم جگمگائے گا. امام نے فرمایا میرے چاہنے والے ایسا نہیں ہے. کہا نہیں مولا ایسا ہی ہے. کہا ٹھیک ہے، ان 1000 افراد میں سے 40 افراد کا انتخاب کر اپنے گھر کی چھت پر. پھر امام نے خود نے فرمایا ایک تو ہے ہمارا چاہنے والا، ایک تو ہے ہمارا درد مند، اور ایک علاقے کا قصاب. اس کے علاوہ وہ صورتحال نہیں ہے جو تجھے ظاہر میں دکھائی دے رہی ہے. بہرحال یہ فرش اعضاء مجھے اور آپ کو نورانیت عطا کرتا ہے. میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، آپ بہت پاکیزہ ہیں، واقعی قدموں میں لرزش آ جاتی ہے.
مقام امتحان میں انسان سے حق نہیں بولا جاتا ہے، مقام امتحان میں انسان کے پیر رک جاتے ہیں۔ بولتا تو ہوں مولا تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، لیکن عمل میں جا بجا کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس فرش ازا کے طفیل مانگی ہے پروردگار، یہ محرم، یہ ایام ازا کافی ہو کہ اب میں پاکیزگی کی طرف آ جاؤں، اب گناہ میری زندگی سے ہٹ جائے۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں، 40 افراد کو شب جمعہ بلا، اپنے گھر کی چھت پر پہلے سے 2 جانوروں کو قرار دے دے جس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہ ہو، 2 بکرے 2 بھیڑ اس پر رکھ دے، اور لوگوں کو صحن خانہ، وہ جو اوپن ایریا ہے وہاں پر بٹھا۔ امام کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق لوگوں کو اس نے دعوت دی، 40 افراد کا انتخاب کیا، 1000 میں سے منتخب شدہ افراد کو بلایا اور کہا میرے مولا نے وعدہ کیا ہے آج تم سب کو آقا و مولا کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ سارے باوضو قبلہ رخ بیٹھے ہیں، ایسے میں آسمان پر سورج سے کئی زیادہ روشنی جگمگائی۔ ایک بلند آواز سے چاہنے والوں نے زمانے کے امام کو پکارا، الحمدللہ ہر ایک کی حاجت روائی ہوئی۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد صلی علی محمد محمد معجل فرجہم۔ اب کتنا فاصلہ رہ گیا بتائیے؟ پشت بام، چھت اور زمین کا۔ ہر چاہنے والا جانتا ہے جو اس کی تمنا ہے وہ چند قدموں کے فاصلے پر اسے اپنے مولا کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ ایسے میں امام نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں، اس قصاب کو اوپر کی جانب آ جاؤ۔ اوپر آیا، کہا یہ جو بکری موجود ہے اسے ذبح کر دے، اس نے ذبح کر دی۔ خون چلتا ہوا حیات میں صحن خانہ پہ پہنچا، ہر ایک کی نگاہ پڑی۔ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، میں آپ کی کیا بات کروں، اپنے دل پر ہاتھ رکھوں، خون، یا اللہ۔ تھوڑی دیر ہوئی، امام نے اس انسان کو جو بہت فریاد بلند کیا کرتا تھا، نام شیخ علی تھا، کہا شیخ علی تم بھی اوپر آ جاؤ۔ یہ بھی پریشان تھے، مسترد تھے، یہ کیا ہوا؟ امام دیدار دینا چاہتے ہیں، یہ کیوں اس طرح کا رویہ؟ جب اوپر پہنچے دیکھا قصاب تو صحیح و سالم کھڑا ہے، کہ دوسرا جانور بھی ذبح کیا جائے، دوسرا جانور بھی ذبح کر دیا گیا۔ مولا اب اجازت ہے دیگر چاہنے والوں کو آپ کا دیدار نصیب ہو سکے گا؟ کہا کیوں نہیں، جاؤ۔ اب جب پہنچے صحن خانہ میں، بولیے ایک آدمی بھی موجود نہیں۔ بولنا بہت آسان ہے، مولانا صاحب ہم غیبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اگر زمانے حضور میں ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر مولا بنفس و نفیس آ جائے، بہت سارے لوگ ایسے، وہ کہا نا ملک الموت ڈائریکٹلی فون کر دیتا تو میں انسان بن جاتا۔ یہ جو انڈائریکٹ طریقے سے بیان کیا یہ مجھے سمجھ، مولا ہوتے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ہوتے کیا پاکیزہ کردار کے حامل ہوتے۔ خراسان سے ایک شخص چلا، میرے مولا آقا چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، آ کے کہنے لگا مولا کیوں کرتے ہم نہیں کرتے، اتنے چاہنے والے، اتنے ماننے والے، اتنے لبیک کہنے والے موجود ہیں۔ کنیز سے کہا جا تنور جلا، ساتھ ہے میرے بھائی، کنیز سے کہا جا تنور جلا، کنیز نے تنور جلایا، کہا میرے چاہنے والے جا تنور میں جا کے بیٹھ جا۔ مولا کی چاہت کا یہ رخ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جانتے ہیں کہ سوائے وحی الہی کے اس گھرانے کی زبان سے اور کچھ، جو کچھ اس زبان پہ آتا ہے حکم خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں۔ مولا یہ رخ سمجھ میں نہیں آ رہا، قیام نہیں کرنا ہے تو نہ کیجیے، میری جاں بخت دیجیے، میں تو آپ کے بھلے کی بات کرنا آیا ہوں، آپ میری جاں کے در پہ۔ ایسے میں ہارون مکی، عزیزو آج کے زمانے میں بھی مکے سے مدینہ کا سفر اچھی ایئر کنڈیشنز بس میں بھی 4 سے 5 گھنٹے پر محیط ہے، اس زمانے میں پیدل خچروں پر، جانوروں پر نہیں معلوم کتنی سختیاں اور صعوبتیں طے کر کے پہنچا ہوگا۔ نالین ہاتھوں میں ہے، زبان پہ جملے آئے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند آپ پر سلام۔ امام نے جواب سلام دیا، اے ہارون جاؤ تنور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی پس و پیش، کوئی کوشچن، کوئی ایکسکیوز، کچھ بھی نہیں۔
تنور میں جا کے بیٹھے. امام ہے کہ جو سوال کر رہے ہیں, ہاں بھائی خراسان کے حالات بیان کرو, اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں جس طرح سے آئینہ ہے خراسان کے حالات میرے مولا کی نگاہ. نہیں معلوم اس خراسانی کا کیا عالم ہوگا, کس طرح سے پہلو بدل رہا ہوگا کہ بھائی وہ ادھر کباب ہو رہا ہے, روسٹ ہو رہا ہے, اور امام سکون اور اطمینان سے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری, کا جا دیکھ کر آ چاہنے والے کو وہ آگ جو اللہ نے ابراہیم کے لیے گلے گلزار کی ہے, اسی آگ کو جعفر صادق کے ماننے والے کے لیے اللہ نے گلے گلزار قرار دے دیا. بتا ایسے کتنے ہیں, بتا ایسے کتنے ہیں. یہ عین روایات کے جملات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہنے لگا آقا قسم بخدا ایسا ایک بھی ہے. جان دینا تو بہت دور کی بات ہے عزیزو, میں اور آپ وقت نہیں دے پاتے. فرمایا صبح کی نماز حسین کے عزادار سے ترک نہیں ہونی چاہیے, ہمیں نیند پیاری ہے. بستر کی گرمی, 2 رکعت نماز عزیزو. بہت سارے صاحبان ایمان حتیٰ نیند کے موالات بھی نہیں ٹوٹتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دوبارہ سے سو جاتے ہیں, ایسا ہے کہ جیسے سو رہے تھے. اتنی توفیق بھی مجھے اور آپ کو نصیب نہیں. فرمایا حسین کا عزادار کسی دوسرے کے حق کی پامالی نہیں کرے گا. مجلس عزا میں شرکت کرنے والا کسی دوسرے کو فریب نہیں دے گا. چھوٹے چھوٹے امتحان عزیزوں میں اور آپ نہیں دے پاتے, بڑا امتحان کیسے دے پائیں گے. آؤ عزیزو اس فرش عزا سے اس معرفت کو اپنے وجود میں بڑھاؤ. اور بہرحال یہ ایک تدریجی مرحلہ ہے, آہستہ آہستہ انسان یہ طے کر لے چند کاموں کو اپنی زندگی میں قرار دے. ایک ہر مجلس میں جب جائیں تھوڑا سا وقت لگائیں. ابھی مجلس سے قبل ایک مومن کا کہنا یہ تھا کہ مولانا صاحب ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے, بات یہاں سے جاتی نہیں ہے کہ وہاں سے نکل جاتی ہے, رکتی نہیں ہے درمیان میں. کہا میں نے امتحان کیا ہے, مومن کہہ رہا ہے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں نے مجلس کے بعد کا بتائیے مولانا صاحب نے کیا نقطہ پڑھا, یاد نہیں, بھلا بیٹھا. واقعا معاشرہ ایسا ہے, زمانہ ایسا ہے. اتنی فائلز اس وقت میرے اور آپ کے ذہن میں کھلی ہوئی ہے کہ انسان کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے. ایک, غور و فکر کو اپنی زندگی میں بڑھا دیجیے. 2, جب سمجھ میں آ گیا یہ کمال ہے, پختہ نیت, مصمم ارادہ کہ مولا آج کے بعد یہ نیکی میری زندگی میں ہوگی اور یہ گناہ میری زندگی سے نکل جائے گا. 3, خلوص دل کے ساتھ, استقامت کے ساتھ عمل. بس پھر حسین ابن علی کی جانب سے عطا کا عالم دیکھیے. یہ موت سے ایسے بھاگ رہے ہیں, کربلا میں آئیے, بندگی کی معراج دیکھیے. چاہنے والے کی زبان پہ جملے آتے ہیں, آقا چاہتا ہوں آپ کی راہ میں مارا جاؤں, پھر مجھے میرا رب زندگی دے, پھر مارا جاؤں, پھر میرا رب مجھے زندگی دے, پھر 100 مرتبہ 1000 مرتبہ یہ زندگی آپ کے چاہنے والے کو پسند ہے جو آپ کی اور آپ کی آل کی دفاع میں کام آ سکے. یہ کیا ہے بتائیے مجھے اور آپ کو جان بچانے میں مزہ آتا ہے, فرش عزا پر آنے والے کو جان لٹانے میں مزہ آتا ہے. یہ ہے حسین ابن علی کی بارگاہ سے ملنے والی بھیک. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زبان پر کلمہ حق آ سکے, کسی کو فریب نہ دیں, بد اخلاقی نہ کریں, گناہ نہ آئے, اس زبان کو پاک کرنا پڑے گا. علی کا چاہنے والا, حسین کا ماتمدار, زبان پر نازیبہ کلمات نہیں آنے چاہیے عزیزوں, وگرنہ انسان کلمہ حق اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے عزیزوں. جھوٹ, فریب, تہمت, غیبت, خدا را طے کر لیجئے دوسرے انسانوں کے بارے میں کم سے کم گفتگو کریں, وگرنہ چاہتے نہ چاہتے انسان اس کی برائی کر بیٹھتے. کیا ہے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں, کیوں انہیں اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے. اور یاد رکھیے گا کلمہ حق زبان پہ جاری نہیں ہو پاتا. شب عاشور ہے, نافع بالہلال ہے, رات کی تاریکی ہے. امام نے فرمایا میرے چاہنے والے, رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا, جا اپنی جان بچا لے, اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا لے.
آقا ایک ہی تمنا لے کر آیا ہوں کہ یہ تلوار لڑتے لڑتے دشمنوں کو کاٹتے کاٹتے اس کی دھار کند ہو جائے اور میری جان تباہ ہو جائے. خدا را اس احسان کو مجھے محروم نہ فرمائے اس احسان سے. یہ ہے کربلا عزیز، یہ ہے کربلا. ہر لڑنے والا جان دینے کو تیار، ہر ماں اپنی قربانی لٹانے کو تیار. کیوں؟ اس لیے کہ معراج بندگی پا چکے ہیں. خداوند متعال انشاءاللہ العزیز کربلا والوں کے ساتھ ہم سب کو محشور فرمائے. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. 60 ہجری ماہ رجب، امیر شام کی ہلاکت. امام کو پیغام دیا گیا مدینے کے گورنر کی جانب سے. جانتے ہیں امام، صورتحال بھی یہی بتا رہی ہے. رات کے اس پہر میں دارالامارہ کیوں کر بلایا جا رہا؟ 30 ہاشمی جوان میرے مولا کے ساتھ ہیں. بہرحال محرم الحرام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کربلا کے واقعے کو اچھے طریقے سے انسان سمجھے، اچھے طریقے سے گریہ کرے. عزیزوں، رونے کے لیے آئے، خدا را رونے سے دریغ نہ کرے. خدا را رونے سے دریغ نہ کرے. رونے والے یاد رکھ، جب تیری آنکھوں سے آنسو برآمد ہوتے ہیں، فاطمہ کا لال تجھے دعا دیتا ہے. فاطمہ کا لال تیرے لیے استغفار کرتا ہے. اور سن پاؤ گے چاہنے والوں، مادر حسین خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتی ہے، پروردگار یہ میرے حسین پر رونے والا ہے. آنسو ایسے انسان کی آنکھوں سے برآمد نہیں ہوتے میرے بھائی، قلب کو طہارت عطا کرتے ہیں، روح کو زندگی بخشتے ہیں، پھر انسان کی آنکھوں میں رونے سے دریغ نہ کرے. میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو لیا. ابوالفضل العباس، ولی اکبر و قاسم و بنی ہاشم کے جوان دارالامارہ پہنچے. فرمایا میں داخل ہوتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تم حمایت کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا. تقاضے بیعت کیا گیا. امام نے فرمایا تو نہیں چاہتا ہے کہ سب کے سامنے نواسہ رسول اپنی رائے کا اظہار کرے؟ کل کا دن آنے دیں، میں بھی اپنی رائے کا اظہار کروں گا. مروان نعیم نے مرتبہ اشارہ کیا اور چاہا کہ ولید کو روکے اس بات سے کہ اگر حسین آج دارالامارہ سے نکل گئے تو پھر تو ان سے بیعت کا تقاضا نہیں کر سکے گا. آؤ عزیزوں، اپنے مولا سے صلابت مانگو، دین کی راہ میں شجاعت کو طلب کرو. نواسہ رسول کی زبان پر جملے آئے، اے پست مایا عورت کے بیٹے، تو نواسہ رسول کو قتل کرے گا؟ تو جھوٹا ہے. اور پھر اس وقت رخ کیا میرے مولا نے ولید کا اور حسینیت کا اسٹیٹمنٹ دیا میرے مولا نے. ایوہ الامیر، اے امیر سن. اور یہ ہر چاہنے والے سے حسین ابن علی کا تقاضا ہے، امیر سن، انا اہل بیت النبوہ، ہم گھرانہ نبوت سے ہیں. ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ہے ہمارے گھرانے میں. بنا فتح اللہ و بنا ختم، اس کائنات کا آغاز ہم پر ہے، اس کا اختتام ہم پر ہے. اور تو کس کی بیعت کا تقاضا کر رہا ہے؟ عزیزو، اس کلمہ حق کو اپنی زبان پہ جاری کرو، وگرنہ ظالم اس کلمہ حق کو بھی مسخ کر دے گا. یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ خائن کو خاتم بنا دیا گیا ہے. اگر کلمہ حق کو اپنی زبان پہ جاری نہیں کرو گے تو حق کو مسخ کر دیا جائے گا. فرمایا تو کس کی بیعت کا تقاضا کرتا ہے؟ یزید لعین کی. وہ یزید شارب الخمر، شراب پیتا ہے. یہ ہر مکتب فکر کی تاریخ کی کتابوں میں جملے موجود ہیں. پھر خدا کی رحمت سے بیزاری کا اعلان کرنے میں کیوں کر موت آتی ہے؟ کیوں کر اس حق کو اپنی زبان پر جاری کرنے سے پاکیزہ فطرت انسان پسو پیش سے کام لیتا ہے؟ یزید خدا کی رحمت سے دور ہے، تا قیامت دور رہے گا. یزید شارب الخمر، شراب پیتا ہے. معلن بالفسق، کھلا گناہ کرتا ہے. قاتل النفس المحترمہ، پاکیزہ انسان کا قتل عام کرتا ہے. اور تو مجھ جیسے سے اس جیسے کی بیعت کا تقاضا کرتا ہے. سن یہ حسین کا اسٹیٹمنٹ، مثلی لا یبایع مثلا. نہ حسین کبھی یزید کی اور نہ حسین کا چاہنے والا کبھی یزید جیسے کی بیعت کر سکتا ہے.
یہاں میرے مولا کی آواز کا بلند ہونا تھا. ہاں عزیزو، رونے کے لیے آئے ہو، یہاں میرے مولا کی آواز کا بلند ہونا تھا اور وہاں بنی ہاشم کے جوانوں کا داخل ہونا اور نواسہ رسول کو اپنے جھرمٹ میں لینا. مولا آج مدینہ ہے، آپ کی آواز بلند ہوئی، ایک جانب سے عباس آگے بڑھے، ایک جانب سے علی اکبر آگے بڑھے، ایک جانب سے اون محمد و قاسم آگے بڑھے. کل کو کربلا میں جب یکو تنہا میرا مولا لڑنے کے لیے چلے گا تو کچھ گنج شہیدہ کا رخ کر کے اسی طرح فرمائے گا، یا ابطال الصفا یا فرسان العجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو، دیکھو حسین تمہیں بلاتا ہے، کیوں آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ عجب نہیں، لاشیں تڑپ تڑپ کے پکار رہی ہو لاش. اے میرے مولا، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ زندگی فاطمہ کے لال پر قربان. اجرکم علی اللہ. آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 2 راتیں، اجرکم علی اللہ. خداوند متعال ان آوازوں کو، ان صداؤں کو، ان فریادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. عزیزو، میرے جملات پر میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میرے پاس وہ طاقت نہیں عزیزو، لیکن قسم بخدا کیا یقین رکھتے ہو کہ کل کا دن میرے رات کی زندگی میں؟ اگر یقین نہیں ہے تو کیوں رونے میں انسان پسو پیش سے کام لیتا ہے، کیوں حیا کھاتا ہے؟ اے گنہگار، جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، آج گناہ کی معافی طلب کرنا چاہتا ہے، کیوں شرم آتا ہے؟ اے میرے پروردگار، ایسے پہلی محرم کے دن مجھے فرش عزا پر لانے والے کیا مجھے خالی ہاتھ واپس پلٹا دے گا؟ حسین کی بارگاہ میں خالی آنا عیب نہیں ہے، اس بارگاہ سے خالی پلٹ جانا. پروردگار، اے میرے مولا، جو تیرے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے وہ ہم سب کے شامل حال فرما. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. 2 راتیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بسر کی، مسلسل عبادت میں بسر کی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکوہ کیا امت کا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا عزیزو کہ صبح کا وقت ہوا. چاہتا ہے میرے مولا کی آنکھیں بند ہوئی، خواب کے عالم میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہو. اللہ کے رسول نے سینے سے لگایا اپنے حسین کو، پیشانی کے بوسے لیے. بیٹا حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں تو پیاسا مارا جائے گا، اور خدا نے تیرے لیے ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے جو اسی راہ سے تجھے حاصل ہونے والا ہے، جو اسی راہ سے تجھے حاصل ہونے والا ہے. جانتے ہیں میرا مولا کہ کس سمت میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور کوئی اختیار سلب نہیں ہے، اپنے اختیار سے میرا مولا اس قربانی کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کرنے چلا. یہی سبب بہت خوبصورت جملے ہیں جو میرے مولا کی زبان اقدس پر، اے پروردگار، اے میرے آقا، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ جو حالات درپیش ہے تو اس سے بخوبی واقف ہے. حسین نیکیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے. اے میرے آقا، مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا ہے، تیرے حبیب کی بھی رضا ہے. یہ دعا طلب کی اور یہاں سے میرے مولا نے اپنے سفر کا آغاز کیا. ہاں عزیزو، یہاں اللہ کے رسول کی قبر سے ودا، وہاں ماں سے ودا اور بھائی سے ودا. مقاتل خاموش ہے، لیکن میں فقط اتنا جانتا ہوں جب ننھے حسین نے 11 ہجری کو ماں کے لاشے کے قریب آ کر کہا تھا، یا اماں، اے میری ماں، اے مادر گرامی، حسین کو جواب دے. بندے کفن ٹوٹے تھے، زہرا کے ہاتھ برآمد ہوئے تھے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. آج جب ماں سے ودا کرنے پہنچے ہوں گے، آواز آئی ہوگی، ماں تیرے ساتھ. یہاں تک کہ وہ وقت کے جب تو زمین پر آئے گا، ماں تیرے استقبال
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں بس ایک وداع آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ام سلمہ اللہ کے رسول کی پاک و پاکیزہ زوجہ آئیں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد فرمایا بیٹا حسین عراق نہ جا، بیٹا حسین کربلا نہ جا، میں نے تیرے حبیب سے سنا ہے، تیرے آقا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حجرے میں تنہا جناب ام سلمہ سے فرمایا کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ بچپنے کے عالم میں امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حجرے میں داخل ہو گئے۔ اب جب جناب ام سلمہ حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا سینہ مطہر رسول اللہ حسین اقدس اس پر سوار ہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہے۔ اے ام سلمہ یہ جبرائیل مجھے خبر دے رہا ہے میرا حسین کربلا میں مارا جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ اے ام سلمہ یہ خاک کربلا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو، اور جب کبھی یہ خاک تازہ خون دینے لگے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ امام نے فرمایا اے مادر گرامی میں امور سے باخبر ہوں۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزو، امام کا باخبر ہونا امام کے اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ اے مادر گرامی میں امور سے باخبر، بس دو جملے عزیزو آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کروں گا۔ اور اس موقع پر میرے مولا نے فرمایا مادر گرامی میں جانتا ہوں مجھے کہاں مارا جائے گا، کون کون میرے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ تمام زمینوں کو میرے مولا نے حکم دیا، تمام زمینیں پست ہوئی، سرزمین کربلا نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے ام سلمہ کو زیارت کروائی۔ شاید فرمایا ہوگا اے ماں یہاں میرا علی اکبر، یہاں میرا دوست، یہاں میرا ننھے سسما، یہاں فاطمہ کا لال آقا بیٹا، اجرکم علی اللہ۔ ام سلمہ نے بلند آواز سے گریہ کیا، میرے مولا نے کچھ اور خاک کربلا اٹھایا۔ اے مادر گرامی اسے بھی اپنے پاس رکھ لیں، جب یہ تازہ خون دینے لگے سمجھ لیجئے گا آپ کا حسین مارا۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک دوپہر کو میں نے ام سلمہ کے گھر سے نالا اس شیون کی آوازوں کو بلند ہوتے دیکھا، ارے کیا ہو گیا وا محمد وا علی وا حسین، میرا حسین مارا گیا۔ اے مادر گرامی آپ کیسے خبردار ہوئی؟ خواب کے عالم میں میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اے ام سلمہ میرا حسین کربلا کی تپتی زمین، دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، دیکھا شیشی میں موجود خاک تازہ خون، اپنے آپ کو خون سے ملا۔ اے مدینے والوں میرا حسین مارا گیا۔ ازاداروں آخری جملے، اے ام سلمہ یہ مدینہ ہے، اس شیشی میں آپ نے تازہ خون دیکھا، فریاد بلند کی میرا سلام زینب کبریٰ خون میں ڈوبا حسین، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے ہوں گے، اللہم تقبل منا بالقربان۔ اے برکت چھوڑا ہماری اس قلیل سے قربانی اپنی بارگاہ میں قبول۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ عزیزو یہ دعا مانگنے کے بعد بہت قیمتی ہے، اپنے ہاتھ اس طرح سے بلند کریں جس طرح سے سائل کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ ہم سب کے سب خدا کی بارگاہ کے سوالی ہیں، یہ سوال انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ پروردگار ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہر دن وہ کمال واقعی جو در آل محمد بیان کیے دیتا ہے اسے اپنی نگاہوں میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار تیری حجتوں نے فرمایا در حسین پر آنے والا کتنا ہی غمزدہ، کتنا ہی کرب، کتنا ہی مصیبتوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، آتا تو غمزدہ ہے لیکن جب واپس جاتا ہے تو در حسین اسے خوشحالی عطا کرتا ہے۔ جو مصیبت زدہ اس فرش رضا پر موجود ہے اسے اس مصیبت کے طفیل تیری بارگاہ میں اپنا تقرب عطا فرما، صبر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رزق کے سلسلے میں جو پریشان المومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ جو بیمار ہے خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ہم سب روحانی امراض میں مبتلا ہیں، تجھے اس فرش عزا، اس فرش شفا کا واسطہ ہم سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار، واسطہ محمد و آل محمد کا، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع نظام، رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، ان کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی بامعرفت طریقے سے زیارت عطا فرما۔ پاک پیادہ روزہائے 40 میں اپنے مولا کی زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے آقا، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے، قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہے، قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما۔ جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ عزیزو، اس دعا کو صدق دل سے مانگے، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ اے پروردگار، جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، یہ آنکھیں، یہ اعضاء، یہ زبان، یہ کان، جو کچھ تو نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، راہ حسین میں خرچ کرتے ہوئے، راہ فرزند حسین، زمانے کے امام کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما، اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔